बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आज हम बात करेंगे चूँकि सोशल मीडिया पे जो साबिक सदर थे आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने जनरल पेस साहब के हवाले से कुछ बातें कही है। तो आज सोशल मीडिया पे ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मौजू था। तो मैं चाह रहा था कि बेसिकली जनरल पेस है कौन, उनके हवाले से आप लोगों को बता सको कि जनरल पेस की मुखालफत क्यों की जा रही है। सदर जरदारी ने अगर आज बात की, या मरियम नवाज़ अगर उनके हवाले से बात कर रहे हैं, या हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे सो कॉल्ड एनालिस्ट और दानिश्वर हैं जो उनके हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र है और काबिल एहतराम है। क्योंकि मुल्क के अंदर उस हवाले से हम बार बार बात की जाती है कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज न होती तो अल्लाह न करे आज पाकिस्तान इस मुकाम पे न होता जहाँ पे आज हम मौजूद हैं। क्योंकि हमारे सामने ज़िंदा मिसाल अफ़गानिस्तान की, यमन की, सीरिया की, काफ़ी सारे ऐसे ममालिक के जिनका मिसाल हमारे सामने है। और चूँकि उनके पास एक मजबूत फ़ौज नहीं थी, उसी वजह से अमेरिका और जो दूसरे बड़े ममालिक थे जो दुनिया के अंदर इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका क्या हशर बना दिया। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने फ़ौज की वजह से आज पाकिस्तान एक मज़बूत फ़ौजी ताकत है पूरी दुनिया के अंदर। और हम दुनिया के जो 10 बड़े अगर मानी हुई अफवाज है तो उनमें से पाकिस्तान भी है। ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए भी, क्योंकि हम पूरी आलम इस्लाम के अंदर वाहिद एटमी ताकत भी है। चूँकि जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान को कवर किया हो तो उनको ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वहाँ पे पाकिस्तान के या पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की, उन्होंने किस तरह अपने मुल्क को बचा लिया। चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर जब यहाँ पे जंग शुरू हुई तो बेसिकली इस मरतबा जो जंग थी वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का आना या उनके दूसरे लोगों का आना वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं था। अफ़गानिस्तान एक बहाना था, असल जो निशाना था वो पाकिस्तान और चाइना ही था। लेकिन बड़ी बहादुरी से और बड़े तरीके से हमारे एजेंसीज़ और आर्मी ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर को भी संभाला और पाकिस्तान को भी उन तमाम साजिशों से बचा लिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर से अरेंज किए गए थे। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड शेयर करो तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से अंदाज़ा हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ क्या था। जब 2001 में अमेरिकन वहाँ पे आ गई, वहाँ पे वॉर ऑन टेरर के नाम से जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर था उनकी जंग वहाँ पे शुरू की गई, तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनका साथ दिया क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यूएन के अंदर, सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई और उस करारदाद के बाद फिर आप लोगों ने देखा कि पूरी जो मगरबी दुनिया थी वो अफ़गानिस्तान पे हमला आवर हुई। और उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन नहीं थी कि वो सारी दुनिया के साथ वहाँ पे लड़ाई कर सकते थे। लेकिन 2003-04 के बाद अमेरिका ने ये कर दिया कि वहाँ पे हिंदुस्तान को अपने साथ मिला लिया और हिंदुस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं रा, उनको अफ़गानिस्तान के अंदर स्पेस दिया और उनको अफ़गानिस्तान के अंदर आकर अफ़गानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की एक किस्म की इजाज़त दी। और फिर आप लोगों को याद होगा कि बार बार जो हमारी हुकूमतें थी या जो हमारी आर्मी थी वो अफ़गानिस्तान का जब भी यहाँ पे कोई कार्रवाई होती तो एनडीएस और रा का नाम लिया जाता था, क्योंकि एनडीएस अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी थी और ये दोनों का गठजोड़ हुआ था। उस वक्त अमरुल्लाह साली जो उनके साबिक एनडीएस चीफ थे और उसके बाद फिर रहमतुल्लाह नबील, ये सारे लोग ये बेसिकली रा के साथ मिलके काम करते थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के सरज़मीन को इस्तेमाल करते थे। ये जितनी भी टीटीपी बनी है और ये बीएलए वगैरह जितनी भी तंजीमें हैं उनको अफ़गानिस्तान के अंदर जगह दी गई थी। और बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जलालाबाद में जो इंडियन कौंसलेट था वो बेसिकली इनका मेन पॉइंट था। वहाँ पे टीटीपी और बीएलए के जो लोग थे इंडियन के रॉ के साथ उनके सारी मीटिंग्स और सारी चीज़ें उनके साथ वहाँ पे होती थी। फिर कंदहार का जो कौंसलेट था वो दूसरा उनका दूसरा मरकज़ था। कंदहार के अंदर फिर बीएलए के लिए बाकायदा वहाँ पे एक हामिद करज़ई का एक भाई है, उन्होंने एक टाउन वहाँ पे बनाया है। उस टाउन का नाम तो अभी मुझे याद नहीं, लेकिन उस टाउन के अंदर बीएलए के लिए हेडक्वार्टर बनाया गया था और उनके सारे फंडिंग्स और जो चीज़ें थे वो हिंदुस्तान की तरफ से की जाती थी। उनको जो असलहा और सारी सहूलतें उनको वहाँ से मिलती थी। और फिर आप लोगों को याद होगा
وہ ہیڈ کوارٹر میرے خیال میں 2017 یا 18 میں ایک خودکش حملہ اس پہ ہوا اور وہ پورا ہیڈ کوارٹر اس میں تباہ ہوا، اور BLA کا جو سربراہ تھا اسلم اچو، اس کو بھی وہاں پہ قتل کر دیا گیا، وہ بھی ہلاک ہوا اس میں، اور ان کے کافی سارے کمانڈر جو اس وقت ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے وہاں پہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہمارا بارڈر ہے، جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے، اس پہ تقریباً کچھ راؤنڈ اباؤٹ 31 کے قریب انڈیا افغانستان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک NGO بنائی گئی تھی، اور اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اس کے اندر جو آپ کو اس کا بورڈ ممبرز ملیں گے، تو اس میں کافی سارے آپ کو ریٹائرڈ ان کے جرنیل اور ان کے جو آفیسرز ہیں، سیکیورٹی آفیسرز ہیں، وہ آپ کو ان کے بورڈ آف گورنرز میں ملیں گے۔ تو بیسیکلی اس بارڈر پہ ان کے آفیسز بنائے گئے تھے، اور اس کا جو نام تھا وہ یہ تھا کہ وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹل کام کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی اس NGO کے جو دفاتر تھے وہ راک اور NDS کے دفاتر تھے، اور وہاں سے پاکستان کے اندر ساری چیزیں پلان ہوتے رہے، اور پاکستان کے اندر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2007 سے لے کر 2013-14 تک کافی بڑی ایک مشکل صورتحال تھی، اور وہ ساری چیزیں وہاں سے پلان ہوتی رہی۔ تو یہ جو سارا افغانستان کے اندر، پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو امراللہ صالح تھے، وہ ایک ٹائم میں ان کا ایک ان اناؤنسڈ راک کا اسٹیشن کمانڈر بھی رہا افغانستان کے اندر۔ یہ جتنے بھی پاکستانی طالبان اور جتنے بھی دہشت گرد تھے تو ان کے ساتھ وہ تھرو افغان کے اپنے لوگوں کے ذریعے رابطے کرتے تھے، ان کو وہاں پہ لاجسٹک اور فائنانشل جو بھی جتنے بھی سپورٹ تھے وہ ان کو پرووائڈ کرتے رہے۔ تو ان سارے اس پورے نیٹ ورک کو افغانستان کے اندر تباہ کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ اس وقت جو ایک بری قسم کی صورتحال بن گئی تھی، تو کتنا ایک مشکل دور تھا پاکستان کے لیے۔ تو یہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستانی آرمی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ہندوستان کو افغانستان کے اندر سے نکال دیا، انڈیا کو بھی شکست وہاں پہ دی گئی، اور انڈیا نے سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے ان کے ایک جو C-130 جہاز تھا، شاید آپ لوگوں نے اسی وقت جب افغانستان کے طالبان آ رہے تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا کہ ان کے 2 C-130 جو طیارے تھے وہ ایک قندھار سے اور ایک کابل سے وہاں سے گئے تھے، اور اس میں ساری یہ جو راک کے جتنے بھی آفیشرز اور ایجنٹس تھے وہ سارے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ تو یہ پاکستانی انٹیلیجنس اور پاکستانی آرمی کا آپ لوگوں کو کریڈٹ دینا ہوگا، اس میں جنرل پیز اور ان کی ٹیم کا ایک بڑا رول ہے، ایک بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا کہ پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اور میں آپ کو لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، چونکہ یہ تو ساری چیزیں پبلک کے ساتھ ڈسکس نہیں کیے جاتی، لیکن آپ کی جو جوان تھے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے، بارڈر پہ بھی تقریباً 6000 سے زیادہ آپ کے جوانوں نے شہادت دی ہے، اور آج آپ ان کے فیملیز کے اندر جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے چھوٹے چھوٹے بچے ان جوانوں کے اپنے گھروں کے اندر رہ گئے ہیں، ان کے جوان وائف ان کی بیویاں رہ گئی ہے۔ دیکھیں یہ کافی مشکل کام ہے، اور اس میں جنرل پیز اور ان کی ٹیم کی اور پاکستانی فوجی سربراہ کی اور پاکستانی کے تمام جو قیادت تھی ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے، اور امریکہ کو یہاں پہ ناکامی ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستان کو پوری طریقے سے پاکستان کو تباہ کرنے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور انڈیا ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، ہندوستان کو استعمال کیا، اس میں کافی سارے جو افغان گروپ تھے ان کو استعمال کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کافی سارے ایسے خودکش حملے یہاں پہ ہوئے تھے کہ جو خودکش حملہ آور تھے وہ افغانی تھے، یہ سارے لوگ وہاں سے وہی لوگ بیچتے رہے، اور وہ لوگ یہاں پہ آ کر یہ بم دھماکے کرتے رہے۔ اس میں تقریباً کچھ 5% جو تھے وہ کامیاب ہوئے، لیکن آپ کے 95% جو اس قسم کی چیزیں تھی وہ آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز بر وقت ناکام بنا دیتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر اپنے دہشت گرد کارروائیوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر یہ آپ کے یہ جنرل پیز اور اس قسم کے جو آفیسرز ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو آج پاکستان کی صورتحال کچھ اور مختلف ہوتی۔ یہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، آپ کی فوج نے، آپ کے فوج کے بہت زیادہ خون اس کے اندر شامل ہے، اسی وجہ سے افغانستان کے اندر ان سارے لوگوں کو شکست ہوئی ہے، اور پاکستان اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ رکھا۔ افغانستان کے اندر حامد کرزئی، اشرف غنی کی جو حکومتی تھی وہ ہندوستان کے ہاتھوں کے اندر کھلونے کی طرح وہ کھیل رہے تھے،
وہ ہندوستان ان کو جو کچھ بھی کہتے تھے یہ لوگ وہی کچھ کرتے تھے. تو اسی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دو کہ جنرل پیس کی آج کیوں مخالفت کی جا رہی ہے. آپ اگر کسی سینئر امریکن آفیشل سے ملے، اسپیشلی ان کے جو ملٹری ہیں ان سے ملے، تو وہ ان کے منہ سے آپ کبھی بھی جنرل پیس کے حوالے سے یا جو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا جو آپ کی آرمی ہے ان کے حوالے سے کبھی اچھے الفاظ آپ نہیں سنیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں اگر شکست ہوئی ہے تو ان لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے، کیونکہ ہم نے جو پورمر قبائلی علاقے تھے اس کے اندر ہم نے جانے کی کافی کوشش کی، وہاں پہ ہم نے اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس اور آرمی نے ان کو ناکام بنا دیا. اگر ہمیں افغانستان کے اندر شکست ہوئی تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم وہاں پہ قبائلی علاقوں میں کامیاب نہ ہو سکے، اسی وجہ سے ہمیں وہاں پہ شکست بھی ہو گئی. آپ کے ہندوستان بہت زیادہ نالا ہے اور آپ لوگوں نے ان کا میڈیا دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستانی فوج اور پاکستانی انٹیلیجنس کو گالیاں اس وقت دیتے تھے اور اب بھی دے رہے ہیں. تو دیکھیے اس وقت جو لوگ پاکستانی ان جرنیلوں کے خلاف، اس آرمی اور انٹیلیجنس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ امریکہ اور ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں. یہ ان کی بات ہے، ان کی دل کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کی زبان سے بھی یہ بات پاکستان کے اندر کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی لوگوں کے اندر ان کے حوالے سے ایک نفرت پیدا ہو سکے. تو دیکھیے کبھی بھی آپ لوگوں کے اس گیم کا حصہ یا اس سازش کے اندر نہیں آئیں گے. کبھی بھی آپ اپنے جرنیل، اپنے آرمی اور اپنے انٹیلیجنس سے کبھی بھی نہ نفرت کریں گے، ان سے محبت کریں گے. ان لوگوں کے جو سازشیں ہیں ان کو آپ لوگ ناکام بنائیں گے. یہ جتنے بھی جلسوں میں یا پریس کانفرنس میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس چیز کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے. اپنے ان پاکستان آرمی، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی، جنرل پیس اور آپ کے جتنے بھی جرنیل ہیں ان کے پشت پہ آپ لوگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے، ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور ان لوگوں کی بہت زیادہ بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کو ان سازشوں سے بچانے میں. اور آج یہی لوگ اس کو بدنام کر رہے ہیں تاکہ اس سے اپنے جو ان کے سیاسی مقاصد ہے وہ حاصل کر سکے، اپنے ان لوگوں کو خوش کر سکے. تو میں آپ سارے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سازشوں کو آپ لوگ ناکام بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.